نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وقال في مقام آخر النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بہت پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اصل تو نکاح کے لیے منعقد کی جانے والی ایک مجلس ہے، لیکن ایک حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کسی جگہ جمع ہوں اور اللہ رسول کا تذکرہ ہی اگر نہ ہو تو ایسا سمجھو کہ وہ مردار گدھے کے پاس سے بدبو لے کر اٹھتے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، نکاح میں ایجاب و قبول کروانا ہے، تو دو چار باتیں اللہ رسول کی ہو جائیں تاکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ ہماری زندگی کا ایک سرمایہ بن جائے۔ آج کل ہر انسان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ میں وہیں جاؤں، وہیں بیٹھوں اور وہی کام کروں جس سے مجھ کو کچھ حاصل ہو جائے، مجھ کو کچھ بینیفٹ ملے۔ مسلمان کو تو ویسے ہی کہا گیا ہے کہ اس کی زندگی فضائل اور مسائل دونوں پر آنی چاہیے۔ فضیلت کے ذریعے اس کی طبیعت عبادت کرنے کی طرف، معاملات کرنے کی طرف بڑھے گی، رغبت پیدا ہوگی۔ یہ بہت اچھی بات کہہ رہا ہوں کہ آدمی اگر کسی چیز کی فضیلت کو جانتا ہے، اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کا اگر اس کو استحضار رہتا ہے، اگر اس کو خیال رہتا ہے، تو وہ اس کی طرف دو قدم اور آگے بڑھتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فضائل بھی بیان فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل بیان فرمائے۔ بیان فرماتے فرماتے حضور یہاں تک ارشاد فرما گئے کہ نکاح والا عمل ایک تو ہماری ظاہری نظر کے اعتبار سے ایک معاملہ ہے، یہ ایک عقد ہے جس کو انگریزی میں کہیں گے ون کائنڈ آف ایگریمنٹ۔ یہ ایک قسم کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے میاں بیوی کے درمیان، ایک طرف سے نکحتھا، دوسری طرف سے قبلتھا کہا جا رہا ہے، اسی لیے تو سگنیچر کروائے جاتے ہیں۔ دیکھو، نماز پڑھنے پر کسی کو گواہ نہیں بنایا جاتا۔ آج تک آپ نے کبھی سنا کہ نماز پڑھنے پر کسی کو گواہ بنانا ضروری ہو؟ زکوٰۃ ادا کرنے پر کسی کو گواہ بنانا ضروری ہو؟ حج ادا کرنے پر کسی کو گواہ بنانا ضروری ہو اور دستخط لیے جائیں؟ نہیں، لیکن آپ ضرور سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، برتتے ہیں کہ نکاح میں گواہ بنانا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آیا لا نکاح الا بشہود و ولی، کہ نکاح میں وکیل ہونا بھی ضروری اور گواہ ہونا بھی ضروری۔ اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ نکاح ایک قسم کا ایگریمنٹ ہے، وہ ایک قسم کا معاملہ ہے۔ جیسے کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہو، زمین کا ایگریمنٹ کیا کروایا جاتا ہو تو لکھائی پڑھائی ہوتی ہے، دستخط ہوتے ہیں۔ نکاح کا حال بھی یہی ہے، اس میں دستخط ہوتے ہیں، لیکن اس کو خالص معاملہ اور ایگریمنٹ قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ہم کروڑوں درود بھیجیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس معاملے کو عبادت کا نام دے دیا، اور عبادت تو کیا بلکہ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر حضور نے اس کو اپنی سنت قرار دے دیا اور فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ ظاہر بات ہے سنت کے ادا کرنے میں نبی خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ سنت نام ہے نبی کی اداؤں کے نقل کرنے کا، نبی جیسی پریکٹس کرنے کا، نبی جیسی ایکٹیویٹی کرنے کا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ایک روایت میں آیا انی اتزوج النساء، کہ میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، میں دنیا سے ایک دم کٹا ہوا آدمی نہیں ہوں، بلکہ حضور جتنے بیزی، حضور جتنے مشغول، دنیا میں کوئی ہستی نہیں آئی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بچے بھی پیدا فرمائے، 1 سے زیادہ نکاح بھی کیے، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نے مزاح کا، انجوائے کا، لطف اندوزی کا، خوش اسلوبی کا، خوش مزاجی کا اور حسن کردار کا معاملہ فرمایا۔ اتنا زبردست معاملہ فرمایا مسلمانوں، ہم لوگ سمجھتے نہیں کہ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ۔ عجیب بات ہے، اس کو سمجھو تو صحیح، یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی تو زندگی میں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہوگی۔ حضور نے ایسا نہیں فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو تہجد لمبی لمبی پڑھتا ہو، نہیں، حضور نے کیا فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا رہتا ہو، جو اپنے خاندان والوں کے ساتھ، جو اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ اور جو اپنے معاشرے کے ساتھ اچھا رہتا ہو۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ آدمی کا کمال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کے حقوق کی رعایت کرے، ان کے ساتھ حسن اسلوب کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھی طرح گفتگو کرے۔ مسلمان صرف مسجد کا مسلمان نہیں ہوتا، جماعت میں چلا گیا چلا، اب وہ پہلی سب چھوڑتا نہیں، تعلیم میں سے ہٹتا نہیں، اور گھر آنے کے بعد پھر جدھر کا تھا ادھر ہی کا ہو گیا، اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ مسلمان اپنے اسلام کی پریکٹس کرتا ہے، اپنے اسلام کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی خلوت میں بھی، اپنی جلوت میں بھی، اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی اور اپنی سوشل لائف میں بھی، اپنی پولیٹیکل لائف میں بھی اور اس کی فائننشیل لائف میں بھی۔ اسی کو قرآن کریم کے دوسرے پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں ایک نکاح کی مجلس کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں۔ جب میں نے ایک بات کہی نکاح ایک معاملہ بھی ہے اور نکاح ایک عبادت بھی ہے، نکاح ایک سنت بھی ہے، اور اسلام میں ہر چیز کے آداب، اس کے شرائط، اس کے قوانین، اس کے ضوابط، اس کے لا اور کنڈیشنز یہ بیان کیے گئے ہیں، اور آدمی جتنا زیادہ قوانین کا، قواعد کا، اس کے دستور کا خیال کرے گا اتنا گورنمنٹ کا پابیدار اور تابیدار سمجھا جائے گا۔ ہماری گورنمنٹ ایکچولی تو گورنمنٹ آف اسکائی ہے۔ دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں ساری حکومتیں آسمانی حکومت کے تابع ہیں۔ یاد رکھو یہ حکومتوں کا بدلنا، حکومتوں کا اترنا اور چڑھنا یہ کسی کی مرضی سے نہیں ہوتا، یہ تو ہماری ویزیبلٹی چونکہ لیمیٹیڈ ہے اس لیے ہم ایسا بول جاتے ہیں فلاں نے فلاں کو جتایا اور فلاں نے فلاں کو جتایا۔ مسلمان کی زبان سے یہ کلمہ نہیں آنا چاہیے، مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کرسی پر بیٹھتا ہے اگر کوئی تو اللہ پاک کی مشیت سے،
کوئی اترتا ہے اللہ پاک کی مشیت سے، دنیا کا نظام بنتا بھی ہے تو اللہ پاک کی مشیت سے، اور دنیا کا نظام بگڑتا بھی ہے تو اللہ پاک کی مشیت سے۔ ایک پتا بھی ان کی مشیت کے بغیر ہلتا نہیں ہے۔ بس اسی کو جب ہم نے سمجھ لیا تو اب ہمیں نکاح کے شرائط کو، نکاح کی پابندیوں کو جاننا ضروری ہے۔ یہ نکاح کوئی ایک دن کا کھیل نہیں ہے۔ ابھی صبح میں اپنے پاس ہمارے تلامذہ اور شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، کچھ علماء کرام، ان کو سمجھا رہا تھا کہ سب سے زیادہ اس زمانے میں ضرورت ہے نکاح کرنے والے نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ سارے قوانین، یو سی سی کا معاملہ ہو، جو بھی ہو، سب اپنی جگہ ہے۔ جس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے وہ اپنی گن گاتا ہے اور وہ اپنا بیوگل بجاتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ خالی سڑکوں پر اترنے سے ہم شریعت کے تابعدار نہیں کہے جائیں گے، خالی دستخط کر کر میمورنڈم دے دینے سے ہم شریعت کے پاک تابعدار اور حضور کے غلام نہیں کہے جائیں گے۔ ایکچولی اسلام شوڈ بی، اسلام مسٹ بی ان آور پریکٹس۔ اسلام ہماری پریکٹس میں ہونا چاہیے۔ میں اپنے ان بچوں کو جو علماء ہیں جے پور کے، لیکن میرے تو وہ شاگرد ہیں، تو میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ شادی کرنے والے مرد کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ آنے والی بیوی کے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ ہم تم کو گھر کی کوئی نوکرانی بنا کر لائے ہیں، ہم تم کو کچن سنبھالنے کے لیے لائے ہیں، ہم تم کو کام والی بنا کر لائے ہیں، بلکہ اس کو یہ تصور دیا جائے کہ ہمارا گھر ادھورا تھا تمہارے آئے بغیر، آج تم آ گئی، ہمارا گھر ہرا بھرا ہو گیا۔ اور گھر تو بہت دور کی بات، علماء سے پوچھئے، مشکات شریف کی روایت میں آیا من تزوج فقد استکمل شطر الایمان۔ کیا حضور کی روایت ہے، کیا سرکار کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے نکاح کیا سمجھے کہ اس کا ایمان آج تک ادھورا تھا، نکاح کر کے اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ جب ایمان نکاح کی برکت سے مکمل ہو جاتا ہے تو گھر بھی تو مکمل ہو جاتا ہے۔ ادھورے ایمان سے گھر میں وہ نورانیت نہیں آتی، ادھورے ایمان سے گھر میں وہ سرسبزی و شادابی نہیں آتی۔ لہذا یہاں جتنے اولیاء بیٹھے ہیں، اولیاء کا معنی رسپانسیبل پرسنز، جتنے ذمہ دار بیٹھے ہیں، وہ سماج کے بندھنوں میں باندھ کر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نکاح کو بلا کسی خاص وجہ کے تاخیر سے نہ کریں، لیٹ نہ کریں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اگر تمہارے بیٹا بیٹی کا رشتہ ایسے لوگوں کی طرف سے آ جائے جن کے اخلاق اور جن کے دین پر اگر تمہیں اطمینان ہو تو رشتہ قبول کر لو۔ پتہ چلا رشتے میں دو چیزوں کو معیار بنایا اور بتایا گیا ہے، ایک اخلاق کو اور ایک دینداری کو، بنگلوں کو نہیں۔ ایک لطیفہ سنا دوں، بہت دیر سے مسجد میں بیٹھے ہو لیکن لطیفہ سچا ہے۔ ایک لڑکے نے اپنی بیٹی کو بڑا ہونے کے بعد، پالنے پوسنے کے بعد شادی کروا دی۔ اب اس کے یہاں بھی بچے پیدا ہوئے، ان بچوں سے وہ بیٹی مذاکرہ کرتے ہوئے، یعنی ماں اپنے بچوں سے مذاکرہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی بیٹا اب تم لوگ شادی کے قابل ہو گئے ہو، کوئی اچھی لڑکی تلاش کر لیتے ہیں۔ تو ان بچوں نے شرطیں لگانا شروع کر دی، ایسی جگہ سے بیوی لاؤ جن کے پاس گاڑی بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، اور ان کا شہر میں بڑا نام بھی ہو، اور یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو وہ بھی ہو۔ کہا ٹھیک ہے، اور کوئی شرط؟ تو کہا یہ بھی ہو کہ وہ ہمارے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، کسی سے بات بھی نہ کرے، یہ بھی نہ کرے، میری ہر ہاں میں ہاں ملائے، کبھی میرے ساتھ آرگیومنٹ نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ماں اچھے خاندان میں پلی ہوئی تھی، اس نے کہا تیری شادی اب جنت سے پہلے تو کبھی دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اور ایک لطیفہ سناؤں، سمجھنے کے لیے ہے اس لیے سنا رہا ہوں۔ ایک صاحب نکلے کہ میں میری بیٹی کے لیے داماد تلاش کرنے آیا ہوں،
تو پوچھا گیا کیسا داماد چاہیے؟ کہا میری لڑکی کے سامنے بالکل آواز نہ کرے، میری لڑکی بولے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، میری لڑکی بولے اٹھ جاؤ، میری لڑکی بولے آج دلی جانا ہے تو کل مجھ کو سہارنپور جانا ہے، تو پرسوں آگرہ جانا ہے، ترسوں بنگلور جانا ہے، جب میری بیٹی جہاں بولے وہاں جائے، اور میری بیٹی کی چاہت کے بغیر وہ ایک آواز بھی نہ کرے، خاموش رہے۔ وہ شہر میں ایک بہت اچھا آدمی تھا، اس نے کہا میں تم کو ایسے ایک داماد نہیں ہزاروں داماد بتاتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ آئی سی یو کے جتنے کمرے تھے ہاسپٹلوں میں سب جگہ لے جا کر بتایا ان میں سے کسی کو داماد بنا دو، اس لیے کہ آئی سی یو میں ایسے ہی پیشنٹ سوئے ہوئے ہیں جو بولتے بھی نہیں، ڈاکٹر کچھ یوں یوں کرے تو وہ منہ سے کچھ بولتے ہیں، ڈاکٹر یوں کرو، ایسا کہاں؟ میرے بھائیو غلط بات ہے۔ اخلاق اور دین یہ ہمارا معیار ہونے چاہیے۔ آج کل ہم لوگوں نے نکاح کو بہت بڑی مصیبت سمجھ رکھا ہے اور ٹالتے رہتے ہیں، بچے بچیوں کی عمریں بیت جاتی ہیں اور لوگ بہت بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، مستقبل یہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ روڑ پتی کبھی کروڑ پتی بنتا ہے، کروڑ پتی کبھی روڑ پتی بنتا ہے، بلکہ یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی دلیل ہے۔ نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی غنا نصیب فرماتے ہیں، مالداری نصیب فرماتے ہیں۔ یہ 18ویں پارے کی سورہ نور میں نورانی آیت کریمہ ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ شادیاں کراؤ، اپنے سماج میں جتنے لوگ بے شادی شدہ ہیں ان کے نکاح کا انتظام کرو، اگر وہ نادار ہیں تو اللہ پاک نکاح کی برکت سے ان کو مالدار بنا دیں گے۔ دو عمل ایسے ہیں جن کی برکت سے آدمی مالدار بنتا ہے، ایک حج عمرہ اور دوسرا نکاح۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، خوب حج کرو، خوب عمرے کرو تو اس کی برکت سے مالدار بن جاؤ گے، غنا نصیب ہو جائے گا، اور غنا کا مطلب شریعت والا غنا، دل مالدار بن جائے گا۔ اور دوسرا نکاح کرنا چاہیے آدمی کو، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استغنا نصیب فرماتے ہیں۔ اور نکاح کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میری نگاہوں کی اور میری شرمگاہ کی حفاظت بن جائے۔ اور ہم یہ چیلنج کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، اگر لیڈرشپ پیدا کرنی ہے، قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا رول ماڈل بنا کر آپ کو پیش کرنا ہے، تو یہ دو کام کے بغیر آپ آکسفورڈ میں پڑھ کر آؤ، کیمبرج میں پڑھ کر آؤ، دلی میں پڑھ کر آؤ، خدا کی قسم کبھی قائد نہیں بن سکتے جب تک کہ نگاہ کی حفاظت اپنے اندر نہ آ جائے اور شرمگاہ کی حفاظت نہ آ جائے۔ مسلم لوگوں میں سے قیادت کو ختم کرنے کے لیے ان کو ان دونوں بیماریوں میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ نہیں جانتے تو صاف صاف سن لو۔ میں نے کینیڈا کی بھی سیر کی، انگلینڈ بھی دیکھا، افریقہ بھی دیکھا، اور بھی بہت سے ممالک دیکھے، نام سنانا نہیں چاہتا، مغرب بھی دیکھا، مشرق بھی دیکھا، جتنا اللہ پاک دکھایا، کہیں بھی میں نے نوجوانوں کو موبائل میں اسی طرح داداگیری کرتے ہوئے، تمباکو کھاتے ہوئے، بیکار اپنی زندگی برباد کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا مسلمان نوجوانوں کو دیکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ ایک فکری جنگ ہے جس میں مسلمان نوجوانوں کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ مسلمان کے پاس اپنے فیوچر کا کوئی ویژن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، اس کے پاس اپنی نظر کا کوئی مرکز نہیں ہے، وہ بڑائیاں ہانکنے میں زبان سے بولکڑ بن کر سب سے آگے نظر آتا ہے، لیکن جب پریکٹس کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے گھر میں گھس جاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی رائے نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی وزڈم نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی ویزیبلٹی نہیں ہوتی، اس لیے کہ کچھ پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ اسٹڈی نہیں کرتا۔ گزشتہ کل میں سورت سے آ رہا تھا، جے پور کی فلائٹ میں تھا، بالکل فرسٹ رو میں ایک طرف میں تھا اور دوسری طرف کی کھڑکی پر ایک انڈونیشین ینگ لیڈی تھی۔ میں نے دیکھا جیسے ہی وہ بیٹھ گئی اپنی سیٹ پر، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس نے ایک بک کھولی اور جب تک جے پور نہیں آیا تب تک وہ بک کی اسٹڈی کرتی رہی۔ میں نے پھر اس سے بات چیت کی، میں نے جاننے کی کوشش کی،
تو اس نے کہا میرے ٹیچر نے مجھے بتایا ہے کہ فائنانس پر ہمیں بہت آگے کام کرنا ہے تاکہ دنیا کی اکانومی کو ہم اپنے کنٹرول میں کر سکیں. ہمارا مسلمان صرف شکایت کرتا ہے تیل مہنگا ہو گیا, سلنڈر مہنگا ہو گیا, یہ مہنگا ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن اس کو یہ نہیں آتا میں اچھا اکاؤنٹ میں ماہر بنوں اور میں سی اے بنوں, میں آگے بڑھوں. اور اگر کوئی بیچارہ آگے بڑھتا ہے ہماری قوم اس کے پیر کھینچتی ہے اور اس کو تکلیف پہنچاتی ہے. میرے بھائیوں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, خوب ترقی کرو. یہ دنیا قیادت کے لیے نظریں بچھائی ہوئی ہیں کہ کوئی قوم ایسی کھڑی ہو جائے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری قیادت کرے. اور یہ تو بعد میں ہے. میں آخری بات سناؤں, جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا تو سب سے پہلے آزاد ہندوستان کا اخبار 12 بجے کے بعد ہریجن نام کا دلی میں شائع ہوا تھا. خود گاندھی جی نے یہ اسٹیٹمنٹ اپنے نام سے دلوایا تھا کہ میرے نام سے سرے ورق پر یہ دے دو کہ اگر آزاد ہندوستان ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہے, پروگریس کرنا چاہتا ہے, تو اسے اسلام کے پہلے دونوں خلیفہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طریقے پر ملک کو لے کر چلنا پڑے گا. اب ہمارے نوجوان کو اگر ابھی میں پوچھ لوں کہ بتاؤ ابو بکر اور عمر کی انٹیریل پالیسی کیا تھی, فارن پالیسی کیا تھی, فائنانس منسٹری کے ان کے ضوابط کیا تھے, حضرت عمر کی خصوصیات کیا تھیں, حضرت عمر نے کتنے سال تک رول کیا, کچھ پتہ نہیں. اور اگر یہ پوچھے کہ فلاں کرکٹر کے کیا کیا کمالات ہیں تو وہ دھڑا دھڑ ہمارے پوچھنے سے بھی زیادہ بتائے گا. اس قوم سے پھر قیادت کی امیدیں کیسے کی جا سکتی ہیں؟ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری قوم یہ قیادت کے اوصاف کے لیے اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے گی اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے گی, اپنے اندر قائدانہ صلاحیت پیدا کریں گے اور ہم آگے سے آگے بڑھنے کی پوری کوشش کریں گے. تب جا کر ہم ملک کے لیے, ملت کے لیے کام کے لوگ بن پائیں گے. نکاح کے مقصد پر گفتگو ہو رہی تھی کہ نکاح کا بہت بڑا مقصد یہ نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہے. خلوت میں بھی نگاہ کی حفاظت کریں. فیس بک سے ہمیں کیا لینا دینا, اور اسی طرح ایسی گندی فلموں سے, تصویروں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے. ہماری نگاہیں قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر اس کی تلاوت کرے, اس لیے کہ قرآن کریم نور ہے. اس نور سے ہماری نگاہوں میں نور پیدا ہوگا, اور جب نگاہوں میں نور پیدا ہوگا, حضور فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی. یہ نور پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمارے اندر ایک زبردست پاور پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. جمعہ کے بعد کا وقت ہے, کئی لوگوں کا کھانا بھی باقی ہوگا, کئی لوگوں کو اپنے اپنے کاموں پر جانا ہے, اس لیے ہم لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہتے. نکاح کے جتنے احباب ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ خطبہ اور ایجاب و قبول سے ہم فارغ ہو کر یہ دولہا دلہن کو اور دونوں خاندانوں کو دعاؤں سے نوازیں.